أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أعددناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. سورہ طور کی آیت ہے. کل کا موضوع آپ کے سامنے تھا جس میں خوشبو بہشت خوشبو، جنت کی خوشبو، اس کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی. تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو کہ جو دار غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، جہاں زندگی کے ادوار ایسے ہیں کہ جہاں پردہ ہو رہے کھیل تماشے کی عمر انسان، پھر اس کے بعد تفاخر کی، ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے سامنے اترانے کی، تکبر کی، غرور کی، اور اس کے بعد تکاسل، کثرت، میری اولاد زیادہ ہے، میرا مال زیادہ ہے. تو پروردگار عالم نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا محمد حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور وہاں مثال دی کہ دیکھو آج جب الطفال نبات ہوگی اور جب اگتا ہے یہ اس دنیا میں سبزہ، کھیتی، باغ، تو بڑی عجیب سی خوش آئند سی کیفیت ہوتی ہے. ہرا بھرا ہر جگہ ہو جاتا ہے، پھل پھول والی میوے سب نکلتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے گھاس. تو یہ دنیا کی حقیقت پروردگار عالم نے بتائی. اور اگر آپ جا کر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے جو بہت ہی نوجوان 14، 15، 17، 18، 20 سال، 22، 24، 25 سال کے حد تک یہاں موجود ہیں، ان کو اسی شہر کی جن سڑکوں کے ساتھ گزرتے ہوئے آتے ہیں. اب وہ ایک بھولی بصری داستان رکھتی ہے. اور جب ہم اپنے خاندان کے بچوں کو یا جو مجالس میں آتے ہیں کسی سڑک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ سڑک ایسی تھی. یعنی واقعہ یہ بڑی سامنے کی بات ہے بالکل کہ اس شہر کا نقشہ، اس شہر کی تمام چیزیں، اور ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہاں گئی تمام چیزیں. اور جو لوگ امیگریشن کر کے یا مائگریشن کر کے نہیں نکلے وہ کہتے ہیں اسی گلی میں ہم کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے تھے اور یہاں پر آج بالکل ایک عجیب دوسرا ماحول ہو چکا ہے. باہر یہ سب سبق ہے انسان کے لیے، بہار اور خزاں بھی فرمایا حدیث میں سبق ہے. تو کل اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو کس طرح سے کہیں اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے اور اپنے اوپر قابض نہ ہونے دے، اپنے کو یہ ایسی حالت اس کو ڈومینیٹ نہ کر جائے، اس کو بے بس نہ کر دے دار غرور کی، یعنی دنیاوی صفات اس کو اپنے قبضے میں جکڑ نہ دیں. اگر نہیں جکڑیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا بڑا سچا اور مخلص بندہ ہے. اب یہ جو دنیا دار غرور ہے، یہاں پر کوئی انسان کس حد تک بلندی کی طرف جا سکتا ہے، کس حد تک پاکیزگی کی طرف جا سکتا ہے، کس حد تک اچھائی و تقوی کی طرف جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے باوجود بھی رسول خدا فرمائیں کہ اس خاتون میں سے، اس بیوی میں سے مجھے جنت کی سی خوشبو نہیں آتی. اس خاتون کے اندر عبادتوں کا نور دیکھ رہا ہوں نہیں فرمایا. فرمایا کل اذا اشتقت الى رائحة الجنہ شممت ابنة فاطمہ، جنت کی بہو خوشبو. یعنی اس دنیا جو کہ دار غرور ہے، یہ مکان جو اولیاء الہی کے لیے، انبیاء کے لیے ایک نجس جگہ ہے، وہ اس کی بالکل بچڑوں اور جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتے. اس دنیا میں رہنے کے باوجود کوئی خاتون اس منزل پر ہو کہ وہ بہو جنت کی خوشبو اس کے وجود میں سے آئے، اور جنت کی کسی مخصوص مقام، محل، پھل، میوے، درخت، پودے، پھول پتے کی خوشبو نہیں، پوری جنت کی خوشبو. یعنی عنصر بہشتی کی بنیاد جنت ہے، جنت کی بنیاد ہے. میں یہ سمجھا ہوں جملے کی روشنی اس جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ مہیا دخول ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو کل بتانی رہ گئی کہ احب آدمی الہیہ فاطمہ، مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے اپنے اہل. اور آپ جا کر دیکھیں اہل بیت کی احادیث میں تو آپ کو ایک بنیادی چیز ملے گی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ان کی خلقت، ان کا وجود، ان کا تعلق ایک بڑا عجیب.
اچھا، آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے الحاق رسول اللہ۔ الحاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جوائن کرنا، جوڑ جانا، ہے نا۔ اور مثال دوں میں آپ کو اس کی کہ پاکستان بنا، کچھ ریاستیں پاکستان کا حصہ نہیں تھی، جغرافیکلی سراؤنڈیڈ تھی پاکستان کے ذریعے، اور وہ کسی بھی اپنے بارڈر سے نکلتی وہ ریاستیں، تو جیسے خیر پور کی ریاست پاکستان میں ملحق، بہاولپور کی ریاست جو ملحق ہوئی پاکستان میں، یقیناً بیٹھے ہیں خیر پور والے صاحبان میں ملحق ہوئی، ہندوستان میں جتنے حیدرآباد دیکھا وہ بعد میں ملحق ہوئی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو ملحق ہونا یعنی اس کے تابع ہو جانا، اس کے ساتھ جڑ جانا۔ آپ کہتے ہیں آپ کہاں پر ملیں گے ہم سے؟ میں کہتا ہوں آپ سے میں فرض کیجیے اس ٹارگیٹ پہ ملوں گا، میں آپ سے 2 تلوار میں ملوں گا، تو آپ کہتے ہیں ہم وہاں پر آپ سے ملحق ہو جائیں گے۔ البتہ اس معنی میں تو کوئی اب استعمال نہیں کرتا اردو، یہ بڑی مظلوم زبان ہے اور مر رہی ہے، تقریباً مر چکی ہے اردو زبان۔ اگر یہ نعت خوانی اور یہ سوچ سلام مرثیہ قصیدے مجالس نہ ہوں تو اردو کا فاتحہ پڑھا جا چکا ہے۔ جس ملک کے اندر بورڈ رومن اردو میں لکھے جا رہے ہیں سرکار، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اور جہاں پر یہ اسی کلچر میں دیکھا ہے میں نے، نہ عرب کلچر میں دیکھا، نہ ایرانی کلچر میں دیکھا، نہ اور زبانوں کے کلچر میں دیکھا، پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اردو نہیں بولتے، گھر میں بھی انگلش، تاکہ ان کی انگریزی اچھی ہو۔ سب جگہ پر ترقی ہو رہی ہے، سب جگہ پر دنیا میں بڑے بڑے اسکولز ہیں جو بڑے برٹش اور امریکن پیٹرنس پر چلتے ہیں، لیکن میں نے کسی عرب کو یا ایرانی کو نہیں دیکھا کہ ہم گھر میں فارسی نہیں بولتے، انگریزی بولتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا جہاں پر زبان زندہ ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، وہاں پر اس زبان کے بولنے والے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی بلا جھجک کرتے ہیں۔ آپ سڑک پہ چل جائیں گے، ذرا سا میں باہر نکل رہا ہوں، کسی بھی بچے سے پوچھے 18-19 سال کے فلاں موضوع پہ بولیے، وہ 4 دفعہ اٹکے گا، 5 دفعہ سوچے گا، 4 انگریزی کے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کروں، اردو میں خالص بات کروں، انگریزی کو مکس کروں تو کیا کروں۔ وہ ایک طرح کی ہچکچاہٹ اور ایک طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار۔ لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جہاں پر زبان خالص ہے وہاں پر جذبات کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں۔ میں انگریزی کی برائی نہیں کرتا، انگریزی ضرورت ہے اور بڑی بہترین طریقے سے سیکھنی چاہیے، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ باہر تو ملحق ہونے سے بات نکلی تھی کہ ہم وہاں پر ملحق ہو جائیں گے، یہاں سے جڑ جائیں گے۔ اب ہمارا ایک مسئلہ ہے قرآن کے مطابق کہ کس سے ملحق ہونا ہے، کس سے ملحق ہونا ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں جنت چاہیے، جہنم سے بھاگنا ہے؟ نہیں۔ اہل بیت کے چلنے والے کسی بھی فرقے سے ہوں، چاہے سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، اگر اہل بیت سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن نے بتایا اور سیاہ ستہ اور کتب اربعہ نے بتائی، تو اہل بیت کے چاہنے والے کا مقصد ہے کہ وہ اہل بیت سے ملحق ہو خدا کی ملاقات سے پہلے۔ قرآن مجید نے بڑی باریکی کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب خدا کی مرضی، خدا کی مرضی، آپ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حقیقت قرآن یہ ہے، دین کو اگر کوئی کسی کے پاس رسول خدا سے زیادہ اچھا علم ہے تو میں اس سے بحث نہیں کر سکتا۔ جو رسول خدا سے آگے ہے میں کہاں سے اس سے بحث کروں گا؟ جس کی معلومات رسول خدا سے ہے، چھٹے امام سے آگے ہے، اس کے ساتھ میں مولانا، تو میری تو سرکار رسول خدا کے کچھ کلمات جملوں تک پہنچ ہے اور چھٹے امام۔ صاحب شریعت 2 چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، ایک چیز نہیں چھوڑ کے گیا۔ صاحب شریعت سید المرسلین خاتم الانبیاء، وہ فرمانے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ لا یفارقونہ ولا یفارقہم، نہ قرآن ان کو چھوڑے گا نہ یہ قرآن کو چھوڑیں گے۔ تو یہ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے اہل بیت کی 12 کے 12، 14 کے 14، پہلے سے لے کر 13ویں تک سب کے سب قرآن کے مطابق گفتگو کریں گے۔ آپ چھٹے امام سے کوئی بھی بات پوچھیں، امام آپ کو سمجھائیں، بتائیں، آپ کے رسول اللہ قرآن سے ثبوت دیجیے، امام فوراً ایک آیت آپ کے سامنے پڑھیں گے اور استدلال پیش کریں گے، چاہے لاکھ آپ کی نظر سے وہ استدلال پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور امام کے چھٹے امام کی گفتگو ہیں، مناظرات ہیں دوسرے ائمہ کے ساتھ، دوسرے مسالک کے ائمہ کے ساتھ، جس کے بعد اس امام نے کہا کہ اب مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے، تو میرا یہاں پہ جملہ سن لیجیے کہ سرکار آپ نے آیت تو بہت دفعہ پڑھی ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو آپ نے ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ تو صاحب شریعت چھوڑ کر گیا ہے ہمارا جو ہمارے آخری نبی تھے، قرآن اور اہل بیت، اور فرمائے کہ نہ یہ قرآن کو چھوڑیں گے نہ قرآن ان کو چھوڑے گا۔ متواتر مسلسل ہماری یہ حدیث ہے، لا یفارقونہ ولا یفارقہم۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت ہمیشہ قرآن کے مطابق گفتگو کریں گے، اہل بیت کبھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کے مطابق گفتگو کریں گے، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑے گا کیا مطلب؟ جو بیان تاپچے میں قرآن رکھا ہے اس کے ساتھ کیا امام زمانہ کھڑے ہوئے ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی اپنی ایک حقیقت ہے، ان حقائق کو ان الفاظ میں تلاش مت کرو. قرآن خود کہہ رہا ہے آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ نشان، یہ وہ آیتیں ہیں روشن ہیں ان کے دلوں میں ہیں کہ جن کو علم دیا گیا ہے. اگر قرآن خود اتنی آسانی سے تمام کے تمام مسائل کو حل کر رہا ہوتا تو ہشام بن حکم کا معجزہ مناظرہ جا کر دیکھیے. دو چیزیں ہیں میرے خیال سے، آپ لوگ ذرا مجھے اجازت دیے تاکہ میں آپ کا یہ وقت تھوڑا سا دے دوں. ایک جگہ آپ کو احادیث ملیں گی جناب امیر المومنین کی اوقات فراوان ہے، بے تحاشا احادیث کہ جس میں قرآن کو ہدایت کا مرکز قرار دیا. مولانا یہ پہلی روایت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹویں، ساتویں، دسویں روایت ہے جہاں پر اہل بیت کا ذکر تک نہیں ہے. جب اہل بیت کا ذکر جناب امیر نہیں کر رہے. اچھا ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آیا، بالکل ابھی یہاں پر پتہ نہیں کون کہاں پر کتنی گفتگو کر رہا ہوں اور کوئی شیطانت میں آ کر میرے اسکرین کو کسی کے ساتھ جوڑ دے اور پھر میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں. میرے ذہن میں آپ کے اوپر میں حملہ نہیں کر رہا ہوں. سرکار دیکھیے یہ سوالات ہیں بچوں کے، اور نہ میں کسی انسان کو چاہتا ہوں کچھ کہوں اور نہ اس پر اعتراض کروں. اگر میری بات ویلڈ ہے اور اس پر اعتراض ہو رہا ہے قرآن سنت کی روشنی میں تو پھر تو ہوگا، اس کا کوئی علاج نہیں. میری بات غلط ہے تو مجھے کوئی سکھاتا ہے، اس مطلب اعتراض مجھ پر ہوگا. لہٰذا بچے کی آپس میں نوجوانوں کی ذرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو لگا دیا جو تھا ان پہ چست کر دیا، جو تھا ان پہ مانا طنز کیا. یہاں پر ممبر ہے اور آپ کو تعلیمات اہل بیت کا آنا ہے. اور یہ اہل بیت کی خاصیت ہے کہ دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اہل بیت اسی مدینے میں رہ کر چھٹے امام نے قرآن اور اہل بیت کو واضح کیا اور خود چھٹے امام کی سیرت ذرا درود بھیجیں محمد لہٰذا یہ روایت ہیں جو امیر المومنین کی، تو وہاں پر قرآن کو ہدایت کا مرکز قرار دے رہے ہیں. قرآن خود اپنے آپ کو ہدایت کا مرکز قرار دے رہا ہے. وہ تمام روایات حدیث میری نظر میں ہیں کہ جہاں پر قرآن کو مرکز قرار دیا جا رہا ہے کس کا؟ ہدایت کا. لیکن کون سی ہدایت؟ یعنی قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں گے بہت سی چیزیں شاید آپ خود سے حل کر دیں قرآن کی، لیکن قرآن کو جب آپ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو بڑی اچھی عربی آتی ہوگی تو ایک چیز آپ کے ذہن میں آپ کو تنگ کرے گی اور ایک چیز چبھے گی، ایک کانٹا ہوگا جو دل میں چبھا رہے گا. وہ کیا ہے کہ یہ 1000 پیسز کا جو پزل ہے، اس کے کچھ پزل ظاہر میں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کس سے دوں. ان کا علاج ہے کس کے پاس؟ امام معصوم کے پاس. قرآن آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل پر چلو ہر چیز ہم سے لے لو. قرآن کہہ رہا ہے عقل کے مطابق تدبر کرو تاکہ قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، قرآن تمہیں دھکیل رہا ہے حجت خدا کی طرف. قرآن آپ کو آپ کی عقل پر نہیں چھوڑ رہا، کچھ چیزوں کو قرآن نے آپ کو آپ کی عقل پر چھوڑا ہے جو فطرت میں رکھی ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن کی ہدایت پر بات کریں گے تو اس کا تعلق حجت خدا سے کیا ہے؟ اس کا تعلق حجت خدا سے. آخری جملہ کیا کر موضوع کو آگے بڑھاؤں وہ یہ کہ آسان ترین بات، قرآن لانے والا نہیں کہہ رہا قرآن کافی، قرآن خود کہہ رہا ہے میں کافی نہیں. قرآن لانے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں، قرآن نازل کرنے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کافی ہے جس قرآن سے دو؟ قرآن حجت خدا تک پہنچنے کے لیے کفایت کرتا ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے فردے کی قید سے بالا تر ہو کر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے وجود میں ایک ایسا پزل کا ٹکڑا ہے جو گم ہو چکا ہے. دیکھو ہیکساگونل ہے، اس کے 6 کونے ہیں، تو ہمارے پاس جو ٹکڑا ہے اس کے 3 کونے ہیں یا 4 کونے ہیں. مکہ مار کر ڈھونڈ تو یہاں پر پزل مکمل نہیں ہوگا، بدتما ہو جائے گا. لہٰذا ڈھونڈو وہی ٹکڑا جو اس تصویر کے زاویوں کو بڑے اچھے طریقے سے مکمل کرے. لہٰذا یہاں پہ قرآن اہل بیت کو نہیں چھوڑے گا، اہل بیت قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ حقائق قرآن اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے. ان کے پاس قرآن ہے اور قرآن ان کے پاس ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے. یہ بات اشارتاً میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب قرآن مجید ایک بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب رسول نے ہر چیز آپ کو بتا دی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسوہ حسنہ رسول کے پاس ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب. کہ دیکھو اسوہ حسنہ رسول، اب اسوہ حسنہ کا ترجمہ سب کو پتہ ہے، بہترین نمونہ عمل، خوبصورت ترین نمونہ عمل. کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ اگر رسول کی سنت پر چلیں گے، آپ کو بیچارہ مومن چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی بڑی بہترین یونیورسٹی میں جا سکتا ہے.
کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات کی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو قیامت کی امید رکھتا ہے اور خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, رسول کے ذریعے یہ سلسلہ چلے گا. جب قرآن اور اہل بیت کی بات کی تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ دیکھو قد نبانی اللطیف الخبیر. اب خود لطیف خبیر کا لفظ جو رسول خدا نے استعمال کیا خدا کے بارے میں, یہ نہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے خبر دی, فرمایا قد نبانی اللطیف الخبیر, اس پروردگار نے مجھے خبر دی کہ جو لطیف ہے. خود لطیف کا معنی یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے جو اصول کافی میں بیان کیا کہ جو خود لطیف کا جو معنی بیان کیا امام رضا علیہ السلام نے, میں کتنا آسان کروں کہ میرے نوجوان دوست اور بچے سننے والے سمجھ لیں کہ وہ چیز جو دکھائی نہ دے, وہ چیز جو نظر نہ آئے اور اپنے وجود کو ہر جگہ پر جاری و ساری کر دے. خدا کا ایک نام ہے اللطیف, دکھے نہ, نظر نہ آئے اور ہر جگہ پر وہ اپنے آپ کو جاری و ساری رکھے اور کوئی چیز اس کو مقید نہ کر سکے. اس طرح کا ایک معنی ہے لطیف کا. اس خدا لطیف نے خبر دی ہے. لطیف کا معنی کیا ہے کہ جو تمام کی تمام چیزوں میں داخل ہے, حقائق میں کس طرح سے داخل ہے کہ تم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی خدا ہر جگہ پر ہے لیکن آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, اشارہ نہیں کر سکتے خدا کہاں پر ہے. رسول خدا فرمانے دیکھو وہ خدا جو ہر چیز کو جانتا ہے. عرب سامنے کھڑے تھے, ہماری امتوں کو بعد میں آنا تھا. رسول خدا فرما کے کہ وہ ذات خدا جو ہر چیز کا علم اس طرح سے رکھتی ہے کہ جیسے گویا خود اس چیز کے ساتھ, اور اس نے بتایا کہ انہما لن یفترقا, قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں کہ حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر میرے پاس آ کر مجھ سے مل لیں. تو آج کا موضوع کیا ہے؟ التحاق رسول خدا سے, ملحق ہونا رسول خدا سے, جو ہمارے عقائد کا ایک بڑا اہم عقیدہ ہے. دنیا والے عبادت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ کہ وہ جنت تک پہنچ جائیں, جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے. ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم قیامت میں اہل بیت کے ساتھ جڑیں. تو مولانا اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے ہمیں چھٹکارا نہیں چاہیے, ہم جنت میں نہیں جائیں. میں اس کا جواب دوں گا ابھی, خود توجہ کیجیے گا اس بات پر. آپ زیارت عاشورہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں وہ عدد الارواح التي حلت بفنائک, سید الشہداء پروردگار سید الشہداء کے ان ساتھیوں پر درود ہے کہ جو سید الشہداء کی چوکھٹ پر ہیں. یہ ایک ہے ملحق ہونا رسول خدا سے. کس طرح سے ملحق ہونا؟ سید الشہداء کے ذریعے. جنت ان کا ذکر, جنت ذکر نہیں آ رہا. پوری کی پوری زیارت عاشورہ پڑھ لیجیے, امام حسین کے ساتھیوں کو کہیں یہ نہیں کہا جا رہا اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ جملہ کر یہ جنت میں پہنچ گئے سلسبیل کوثر کی نہروں سے یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. عدد الارواح التي حلت بفنائک, یہ امام حسین کے ساتھی. آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں جب اختتام پر آ رہی ہوتی ہے؟ پروردگار ثبت قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین الذين بدلوا وهجرهم دون الحسین علیہ السلام. مولا حسین کے ساتھی کو جو چیز ملی انہوں نے ایک کام کیا. کیا کیا؟ امام حسین کی لب خون کو بہایا. بدلوا وهجرهم دون الحسین علیہ السلام. میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی شہداء کربلا کے بارے میں لا کر دکھائیے, اس نے کہا توحید بچانے آئے ہیں, قرآن بچائیں گے, دین بچائیں گے. ان کا دین حسین بن علی ہے. یہ جوش عقیدت میں آ کر اس بات کو مت کہیے. یہ مجلس کو گرمانے کے لیے میں بات نہیں کر رہا. اصلاً مکتب اہل بیت کا آخری نقطہ اہل بیت ہے. مکتب اہل بیت کا آخری نقطہ عصمت و طہارت معصوم ہے. لہذا خود تمام کے تمام مراحل آپ دین کے ذریعے طے کریں گے. دین کے ذریعے, دین کے ذریعے. نماز صبح جو آپ پڑھیں گے اب جا کر انشاءاللہ کچھ گھنٹے بعد اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے, ہے کہ نہیں؟ تمام عبادتیں. دین کو کہاں پر آپ نے روکا گیا ہے لا کر؟ اللہم عرفی نفسک, پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا. اللہم فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک, پروردگار کیونکہ تم نے اگر مجھے اپنی پہچان نہیں کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. پروردگار اپنے رسول کی مجھے پہچان کروا, کیونکہ اگر تم نے مجھے میرے رسول کی پہچان نہیں کروائی تو میں اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچان پاؤں گا. پروردگار عرفنی حجتک, مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا, کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی, میرے امام کی مجھے پہچان نہ کروائی اور معرفت عطا نہ کی تو اب کیا ہوگا؟ خوب توجہ کیجیے گا, خدا سے چلے. خدایا پہچان دے اپنی, کیونکہ رسول تک جانا ہے. رسول کی پہچان خدا دے کیونکہ امام زمانہ تک جانا ہے. پروردگار امام زمانہ کی پہچان دے, کس تک جانا ہے؟ علامہ صاحب تک آنا ہے. کس تک جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ نقطۂ اختتام ہے آپ کی زندگی کا, ہم فیہا خالدون.
ویسے تو موت ہے لیکن ہم فیہا خالدون، انشاءاللہ سب کے سب آپ جنت میں جائیں گے، قبر آپ کی بہترین۔ کیسے جائیں گے؟ دین پر عمل کر کے۔ دین کہاں سے آئے گا؟ معرفت امام زمانہ مساوی ہے دین کے، یعنی ہمارے مذہب میں امام زمانہ یعنی دین، دین یعنی حجت خدا یعنی دین۔ اور کس طرح سے کہ آپ فانی ہو جائیں محبت میں امام زمانہ کی، ان کی معرفت حاصل کریں۔ لہٰذا یہ جو نبوت کا، ارتحاق کا، ملحق ہونے کا سلسلہ ہے ہمارے مذہب میں، کہ ہم جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہے کہ صاحب امام حسین کے ساتھ رکھے فَبِّتْلِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، امام حسین کے اصحاب نے خون بہا کر جو یہ مرتبہ پایا کہ سید الشہداء کے پائے مبارک پر دفن ہوئے، اور اس کے بعد آپ جا کر زیارت پڑھتے ہیں، تو اب زیارت میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پروردگار میرے پیروں کو، میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ قیامت میں جب تیری بارگاہ میں ہوں۔ خوب صبر توجہ کیجیے گا، یہ کسی شاعر کی نظم نہیں ہے، کسی علامہ کا خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ خدا کی زبان بول رہی ہے، امام باقر بول رہے ہیں، یعنی خدا کی زبان، امام باقر گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی خدا کی زبان گفتگو فرما رہی ہے۔ بارگاہ میں ہوں پروردگار تیری، قدم نہیں ڈگمگائیں، مدد دے حسین کے ذریعے۔ مولا حسین کی بات بھی نہیں ہو رہی، صرف ثبت قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین، حسین کے ساتھیوں اور مولا حسین کا صدقہ کہ میرے قدم جمے رہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ ہم کیا سمجھے امامت کو، اور ہم کیا سمجھے کربلا کو، اور ہم کیا سمجھے سید الشہداء کو؟ لہذا خوب اس بات پر توجہ کیجئے، یہ الحاق آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گا، یہ الحاق آپ کو کہاں تک نظر آئے گا؟ اسوہ حسنہ، خدا سے ملاقات کی امید ہے، سورہ احزاب فرما رہی ہے لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اور اس کے بعد تمہیں قیامت کی امید ہے۔ قیامت سے تم امید لگا کر بیٹھو کہ اپنے اچھے عمل میں نہیں گے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو قیامت کی طرف دیکھ رہے ہو، خدا کی طرف دیکھ رہے ہو، اتنا دور مت دیکھو، تمہارے بازو میں گھر کے برابر میں رسول خدا ہے، ان کی طرف دیکھو، پہنچ جاؤ گے وہاں تک۔ لہٰذا جو یہاں پر ملحق رہے گا وہ وہاں پر ملحق ہوگا۔ اور اس الحاق کا سلسلہ اتنا عجیب ہے کہ جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت، اور اس کے بعد فرات کا پانی اور ایک مظلوم آقا اور مولا کی قبر کی مٹی، یہ دی آپ نے، اور اس کے بعد آپ تمام چیزیں سکھاتے ہیں۔ دنیا میں زیارت کی، ماتم کی، مجلس، تمام چیزیں اس نے کی۔ اب یہ مر گیا، مردہ بے جان ہے، اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا، اگر خاتون ہے تو اس کے بچے بن ماں کے ہو گئے، اگر بھائی ہے تو ایک بہن کا بھائی چلا گیا، رشتے ٹوٹ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی تھا وہاں قبر ہے، ہماری بہن تھی، ہماری زوجہ تھی، ہمارے شوہر تھے، بچے کہتے ہیں ہمارا باپ تھا، تمام رشتے ٹوٹ گئے، میراث بٹ گئی، فقہی پابندیاں اٹھا لی گئی، کچھ شعور نہیں ہے اس کو، لیکن آپ کہتے ہیں اپنے مردے سے اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، سن سمجھ کہ تیرا ایمان یہ ہے، تیرا کعبہ یہ ہے، تیری کتاب قرآن ہے، تیرا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہے، تیرے امام 12 ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ زندگی جب بھی اپنے زاویے کو ایک زاویے سے دوسرے زاویے میں داخل کرے، اگر یہ بچہ بطن مادر سے دنیا میں آیا، اذان دو، تربت چٹاؤ، یہ بچہ جب مر کے جائے دنیا سے تو 12 اماموں کے نام بتاؤ اور تلقین پڑھو، کس طرح سے تلقین پڑھو طریقہ بتایا۔ تو یہ الحاق ہے آپ کا معصومین کے ساتھ، یہ ملحق ہونا ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا سنت جناب سیدہ سے، یہ آیا سنت جناب امیر سے۔ لہٰذا آج جو گفتگو ہوگی وہ ہے الحاق کے اوپر، کہ رسول خدا سے الحاق، رسول خدا سے ملحق ہونا، کس طرح سے ملحق ہونا۔ اب یہ بات اب موضوع تو آپ کے ذہن میں رہے گا نا، میں اس میں گفتگو کروں، ایک ذرا درود بھیجنا۔ لہذا یہ جو الحاق ہے اس کو شروع کہاں سے کیا جائے؟ سب سے پہلی آیت میں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا جو آپ سب کو آتی ہے، آپ سب کو یاد ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں بیچ میں زبردستی بات کر رہا ہوں، بہرحال آپ سب مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، تو ہر چہرے سے کچھ نہ کچھ پیغامات آتے رہتے ہیں، مطلب ایک چہرے پہ کچھ تاثر ہے، کچھ ہے۔ نوجوان بچے سمجھیں کہ مذہب کا ڈائمینشن ہے کیا۔ فزکس کی لیب میں جا کر کیمسٹری کا ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا، زوالوجی کی لیب میں جا کر کیمسٹری کا ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا۔ سونار کی دکان پہ جو بیلنس ہے نا، ترازو لگا ہوا، اس پہ آپ دال چاول نہیں توڑتے۔ تو دین کو سمجھیں کہ دین آپ کو لینا کہاں سے ہے، کیسے ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اور دین آپ کے ساتھ کہاں تک جائے گا۔
ہر بات یہ بہانہ بنا کر آپ بھاگ نہیں سکتے کہ ہماری ویو لینتھ نہیں ملتی تھی مولانا سے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. مفادی کا ترجمہ تو ہو چکا ہے نا انگریزی میں، آپ جا کر مفادی میں ترجمہ پڑھیے زیارات کا، میں نے کل بھی کہا آئمہ آپ کے ہر جگہ پہ آپ کو موجود ہے، وہ گھر میں چھوڑ کے کھڑے نہیں ہیں، تو پھر آئمہ کی روحانیت اور معنویت اور وہ بلندی اور بزرگواری اور عظمت کہاں جائے گی؟ اس گھرانے سے مدد مانگی جس مقصد کے لیے بھی مدد آتی ہے. زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، رنگ ڈھنگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مدد آتی ہے، اس بات کو سمجھیے. لہٰذا پہلی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اے مسلمانوں تو میری اتباع کرو. اگر تم نے میری اتباع کی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور خدا بڑا غفور رحیم ہے، شکور ہے، خدا شکریہ ادا کرتا ہے. اس آیت کا کیا تعلق ہے ملحق ہونے سے؟ تم توجہ دیجیے. اس آیت کا تعلق یہ ہے دنیاوی لحاظ سے کہ اگر دعوی محبت خدا ہے تو اتباع کرو میری، یعنی محبت الہی جلوگر ہے ذات رسول خدا میں. محبت الہی ذات رسول خدا میں جلوگر ہے. اگر تم نے یہ کام کیا یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تم خدا سے کی محبت تلاش کر رہے تھے، اگر تم میری اتباع کرنے لگو تو پھر خدا تم سے محبت کرے گا. تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی محبت، خدا کی محبت خود تم تک آئے گی. لہٰذا اب آپ یہاں پر ان آیات کی اس معمولی سے لفظی ترجمے کو سن کے ذرا میں یہ نتیجہ یہاں پر دے دوں. اب اگر آپ کو احادیث میں ملتا ہے کہ جو بڑی محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ اسحاق آپ آئمہ کی بارگاہ میں دودھ بھیجیں تو آئمہ کی طرف سے یہ تحفے یہ برکتیں آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ذات معصومین ہے، محبت خدا کا مرکز. جب آپ کی سلوات وہاں جا رہی ہے تو جس جگہ پر خط بھیجا جاتا ہے جواب وہیں سے آتا ہے. خط کو وصول کرنے والے کے اسٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. خط وصول کرنے ریسیو کرنے والے کے دل پر منحصر ہے کہ وہ خط بھیجنے والے کے ساتھ تعلق کیا ہے. اگر اس کو پوری معرفت ہے تو وہ تحفے بھیجے گا آپ کے پاس کہ جو اس کی شان کے مطابق ہوں گے، آپ کی ضرورت کے مطابق ہوں گے. اور سب سے پہلی محبت جو پہلا تحفہ ملتا ہے محبت خدا ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول خدا سے جڑنے کی بات کی جا رہی ہے. اب یہاں پر ایک یہ بات ہو گئی، ایک آیت آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دی. دوسری آیت محمد صلوات ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد اللہ. لہذا خدا رسول خدا کے بارے میں جو باتیں بیان فرما رہا ہے، اگر میں اس کو ایک نام دوں حقیقت محمدیہ، یعنی رسول خدا کی ذات گرامی کی صفات اور حقیقت، یہ کہاں سے پتہ لگے گی؟ یہ قرآن مجید سے پتہ لگے گی. اب ایک اور چیز، خدا تبارک و تعالیٰ، میں نہیں سمجھتا کہ خدا نے اس انداز سے گفتگو فرمائی ہو کہ جیسا نبی کریم کے بارے میں. اب یہ دوسری آیت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، خدا نے مومن پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول انہی کے تلیے بستی گاؤں مکے میں سے اٹھایا کہ جو تو تلاوتیں پڑھ کے سنا ہے، جیسے تین پوری اور محمد کتاب و وجہ آیت سے آپ واقف ہیں تو یہ تمام کام کرے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ سوائے رسول خدا کی ذات کے لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے صاحبان ایمان پر یہ احسان کیا. یہ دوسری آیت جو رسول خدا کے بارے میں بتا رہی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب بھیجا تو میں نہیں سمجھتا، اور میں نے جہاں تک دیکھا مجھے نہیں ملی آیت کہ اس طرح سے گفتگو فرمائی ہو. یعنی ایک اور جو پہلے رسول خدا کی شخصیت کے سامنے آیا وہ کیا آیا؟ وہ سامنے آیا منت خدا. منت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ احسان. آپ کہتے ہیں سرکار بڑی منت سماجت کے بعد کب کرتے ہیں آپ؟ یہ اردو میں تو منت عثمانوں میں نہیں ہے، لیکن میں ذرا نزدیک کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. آپ معمولی کام پہ منت سماجت نہیں کریں گے. آپ کب کریں گے؟ بڑا ہی کوئی خطرناک مسئلہ ہو تو آپ کریں گے منت سماجت کسی. یہ منت اسی عربی سے آیا ہے. کیا مطلب؟ وہ احسان کہ جس سے بڑھ کر کوئی احسان نہ ہو. اگر میں اس کو اس آسان انداز میں ترجمہ کروں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تیسری آیت پروردگار عالم. اب پروردگار عالم کا یہ اسٹیٹس تھا، ڈیزگنیشن تھا جو خدا نے بھیجا. اس صورت میں ہم نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا. اب پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العزت کا رسول خدا کے ساتھ وہ رشتہ کہ جو محبت کا ہے، جو حبیب خدا ہونے کا ہے.
عجیب جملہ، جب لوگ ایمان نہیں لائے تو خدا نے اس طرح سے مخاطب کیا کہ لعلہ کا باخن، سورہ شعراء میں لعلہ کا باخن نفسک اللہ یکون مؤمنین، حبیب کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے یہ جو ایمان نہیں لا رہے. یہ کب کہا جاتا ہے جملہ کہ جب کہا جاتا ہے دیکھو اس سے زیادہ کوشش مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت بھی کیوں ڈال رہے. اب یہ لاڈ پیار کا رشتہ، وانزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. دیکھو حبیب تم لا الہ الا اللہ قلیلا عبادت کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو. آپ سورہ تحریم کی آیات پہ جا کر پڑھیے کہ جس میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے گفتگو ہے، وہ بھی پروردگار عالم کی محبت کا جذبہ ہے. یعنی میں یہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی محبت کا مرکز ہے ذات گرامی رسول خدا. جب ذات گرامی رسول خدا ہے اور پروردگار رسول خدا ہر ایک کو حکم دے رہے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. اب جو اتباع کرے گا رسول کی، رسول اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ ایک سوال ہے. فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حبیب دیکھو اپنے کندھوں کو جو مومن تمہاری اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے جھکا دو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ صبح تک ہم اور آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول رحمت للعالمین ہے، کافروں تک کے ساتھ وہ رحمت للعالمین کے مرحلے پر ہے. جو مومن اتباع کریں اب ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو. یہ کندھوں کو جھکانے کا معنی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. قرآن، مفسرین، حدیث، ائمہ کی جو روایات آئی ہیں اس کی روشنی میں، لیکن میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا. میں اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے کندھوں کو جھکا دو. کس سلسلے میں؟ جو مومن تمہاری اتباع کر رہے ہیں. اب یہ رسول خدا کا وہ پہلو ہے جو مومن جو اتباع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رسول خدا کے تعلق کو بتا رہی ہے یہ آیت. یعنی یہ دونوں طرح کی آیتیں جو قرآن میں ہیں. اب ہماری جو گفتگو وہ ہے الحاق رسول خدا کے ساتھ. اب اگر جو کندھوں کو جھکائے گا یہ تو ہو گئی قرآن کے ساتھ. اب جو کندھوں کو جھکائے گا تو رسول خدا کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ پہلی چیز جو رسول خدا کے پاس ہے وہ بلند ترین چیز ہے، وہ دیکھیں محبت الہی. رسول خدا کے پاس اس سے کوئی قیمتی زیادہ چیز ہے نہیں، محبت الہی نہیں ہے. کہ جو محبت الہی کے سلسلے میں بات چیز تم سے پوچھے حبیب تم اس کو بتاؤ، روکو نہیں کچھ بتانے سے. لہٰذا اگر ایک شاگرد جناب نبی کا سلمان اور مقداد ہیں تو ان کو وہ کچھ ملے گا جو ابو ذر کے پاس نہیں ہے. فرض کی جو ہمارے یاسر کے پاس نہیں ہے. مالک اشرف کا درجہ الگ ہے، مقداد اور سلمان کا درجہ الگ ہے. پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اصحاب میں اور تمام امامزادوں میں افضل ترین امامزاد ہیں جناب ابو الفضل عباس. البتہ شہزادہ علی اکبر اور ابو الفضل عباس علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کون افضل ہے اس میں سے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی حدیث اس طرح سے نہیں. لہٰذا جو اپنے کندھوں کو جھکاؤ تو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ان کو دو، ان کی ہر طریقے سے رہنمائی کرو. جب رہنمائی کی جائے گی تو یہ پھر ملحق ہو جائیں گے رسول خدا سے. فَاتَّبِعُونِ اتباع کریں گے رسول خدا کی. جب یہ اتباع کریں گے تو ان کی روح اور رسول خدا کی روح میں مماثلت پیدا ہوگی. جب مماثلت پیدا ہوگی تو وہ تمام حدیثیں آپ دیکھیے کہ جس میں ائمہ معصومین فرما رہے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. کیونکہ تم مماثلت کے مرحلے پر آ گئے، تم میرے ساتھ سملیرٹی آ گئی، ہم آہنگی آ گئی، کوآرڈینیشن آ گیا، مطابقت اور مشابہت آ گئی. لہٰذا تم میں سب سے زیادہ نزدیک قیامت میں میرے وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تم میں سے کی بات ہو رہی ہے. یہ تم میں سے رسول خدا کس سے کہیں گے؟ جو تم میں سے کہنے کے لائق ہو. جو شخص رسول کو رسول نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ تم میں سے میں نہیں آ رہا. یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں. لہٰذا یہاں پر جو آپ مطابقت اور مشابہت پیدا ہوگی وہ وہاں پر بھی اثر دکھائے گی، یہاں پر بھی اثر دکھائے گی. اب اگر یہ بات آگے بڑھا دوں میں اس کو تو اب یہاں پر ایک مطابقت کتنی بلند ترین مرحلے پر جائے گی. ایک دفعہ اتنے بلند ترین مرحلے پر جائے گی کہ وہ عہدہ بھی ملے گا کہ جس ہستی کی جانب ایک بچہ محتاج ہوتا ہے، مبہم جملہ ہے دوبارہ کہوں گا، وہ درجہ بھی ملے گا جس کی جانب ایک بچہ محتاج ہوتا ہے اپنی ماں کا. وہ بھی ملے گا کہ جس کی جانب سکون اور آرام اور راحت جہاں کے لیے انسان محتاج ہوتا ہے. اور پھر ایک اور مرحلہ ہے کہ ذاتی آرام اور سکون سے ہٹ کر خدا کی مرضی کے بارے میں بات ہوگی جو اہم ترین مسئلہ ہے.
تو بشر دیکھے کہ رسول خدا کس سے ملحق ہو رہے ہیں اور وہ ہستی رسول خدا سے کیسے ملحق ہو رہی ہے. جو دو نکات میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ تم رسول سے ملحق ہو اور پھر کہا گیا کہ رسول ان کے سامنے کندھے اپنے جھکا دیں. تو یہ جو لین دین کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک دفعہ رسول کی کرامتیں ان کی جانب ہے، ایک دفعہ ان کی توجہ رسول کی جانب ہے. تو یہ اپنی تصویر کس طرح سے دکھائے گی؟ تو اب اگر میں آپ کے سامنے بات واضح کر دوں جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ بچہ محتاج ہوتا ہے ماں کے پیار و محبت کا، لیکن اگر کوئی خاتون کسی کی ماں نہ ہو اس کے بعد اسے اس کی ماں کہا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ ماں والا مقدس رشتہ ہے. لیکن اگر کسی کی بیٹی کہلائی جائے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے اور تفسیر پوچھی جائے تو یہ کہا جائے گا سرکار جس طرح سے ماں کے دامن میں جا کر بچے کو سکون ملتا ہے، اسی طرح سے خاتم النبیین کو سیدہ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے. یہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے کہ اپنے باپ کی ماں کہلائی جاتی ہے. یہ ایک بات. اب اس کے بعد اگر مرضی خدا کیسے آئے گی؟ مرضی خدا ایسے آئے گی کہ اتباع میں کہوں تو شاید یہ صحیح نہ ہو، کیونکہ سیدہ کی جو خلقت ہے وہ اہل بیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہم منی وانا منہم کے مرحلے پر یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. لیکن اگر سمجھانے کے لیے کیا فلسفہ تھا، فلسفے اس کے بارے سامنے واضح ہیں کہ فرمایا کہ حدیث آپ کے سامنے فاطمہ بذات من اغضبها فقد اغضبني، فاطمہ میرے وجود کا حصہ، فاطمہ میری حقیقت کا حصہ، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. کل میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، من غضبت علیہ ابنتی فاطمہ، جس پر میری بیٹی فاطمہ غضبناک ہو غضب اللہ علیہ، اس پر خدا غضبناک ہوتا ہے. ومن رضی عنہ اللہ، خدا جس سے راضی ہو جائے، فاطمہ جس سے راضی ہو جائے خدا اس سے راضی ہوتی ہے، جس سے خدا راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو جاؤں گا. یہ تمام کی تمام چیزیں. تو یہ جو الحاق آپ کو نظر آ رہا ہے اہل بیت کا کہ رسول خدا اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی اور اپنی مرضی اپنے اہل بیت میں گھر والوں میں ڈال کر جا رہے ہیں، رکھ کر جا رہے ہیں رہنمائی کر کے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول جب تک زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں کہ رسول خدا کے سامنے گفتگو کر سکے. اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ جہاں پر رسول خدا کا جس رات کو انتقال ہوا اس کا حال بتایا راوی نے امام سے پوچھ کر، اور فرمایا وہاں پر کہ اہل بیت کے دلوں پر وہ خوف کا عالم طاری تھا کہ مدینے کے منافقین ایک دفعہ حملہ نہ کر دیں کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے رسول خدا کا پیغام نکل کر آتا تھا. جس طرح سے رسول خدا کے بچوں نے اور اولاد نے امیر مومنین نے وہ رات گزاری ہے خوف کے عالم میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول خدا کے سامنے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، رسول خدا کی آپ مخاطبت نہیں کر سکتے، کیونکہ ماسس کے سامنے، عوام کے سامنے رسول خدا کی شخصیت مستحکم ہو چکی ہے. رسول کے جانے کے بعد جو رسالت کا امتحان ہوگا وہ سیدہ کی مودت کے ذریعے ہوگا، علی بن ابی طالب کی امامت کے ذریعے ہوگا، حسن حسین کی مودت کے ذریعے ہوگا. لہذا جاتے جاتے اپنے بعد حسن حسین فاطمہ اور علی کو خدا کی مرضی کا مصداق بنا کر چھوڑ کے گئے. یعنی اگر ملحق ہونے کی بات تو یہ. اب میں اس بات کو ذرا سا مزید آگے بڑھاؤں اور وقف جناح کا لمن تبعک من المؤمنین اس آیت کے اوپر تھوڑی سی میں ایک گفتگو کروں. اب ملحق ہونے کی بات ہے تو مزید اس کو واضح کروں گا میں کہ آپ چلیے جناب امین کے پاس مولا کی خدمت میں. ایک دفعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مٹھائی فارس جو ایرانی تھے اس وقت مسلمان ہو چکے تھے تو لایا گیا. کوفہ میں مرکز تھا، مدینہ تو بہت دور تھا لیکن کوفہ نزدیک ہے فارسی بولنے والوں سے اس وقت کے زمانے کے لحاظ. تو فالودہ لایا گیا. یہ فالودہ نہیں جو آپ کھاتے ہیں، وہ جو 14 سال پہلے کا فالودہ. یہ کیا ہے؟ یہ فالوزج جو عربی میں کہا ہے. ٹھیک ہے، فالوزج کیسے بنتا ہے؟ یہ ہے جو میں اپنے الفاظ میں بتا کر کے آپ بسم اللہ کھائیے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں نہیں کھائیں؟ کہا کہ میرے حبیب، اپنے الفاظ میں بتا میرے حبیب میرے بھائی رسول خدا نے کبھی نہیں کھایا. اخاف ان لا الحق بحبیبی رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اپنے حبیب اور اپنے بھائی رسول خدا سے ملحق ہو جانے میں پیچھے نہ رہ جاؤں. یہ تو یہ شدت عشق ہے، یہ شدت معرفت ہے. اب اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو آپ چلیے نہج البلاغہ. یہ سب دیکھیں باتیں آپ کو پتا ہے میں کیا کروں، لیکن ایک خاص سیکوینس سے بتا کر ایک خاص نتیجہ آپ کو دینا ہوتا ہے، اس لیے ہر سال کوئی نہ کوئی مولانا آپ قبل بیٹھ کے یہاں سے آپ سے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اتباع کا جو مرحلہ ہے
یہ اتباع کا مرحلہ، الحاق کا مرحلہ، یہ بڑا عجیب ہے کہ جو فاطمہ بنت اسد کے بعد جو پہلی آغوش، بعض تواریخ میں ہے کہ جو پہلی آغوش جناب فاطمہ بنت اسد کے بعد جناب امیر کو ملی وہ رسول اللہ کی تھی، کہ جو پہلی آغوش ملی رسول خدا. اور جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ امیر المومنین نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ جملہ ہم کو ملتا ہے کہ علی تم نے اپنی پہلی نظر مجھ پر ڈالی، میں نے تمہیں محسوس کیا اپنی ولایت سے اور اپنی وزارت سے. اور پھر جب اس کے بعد جناب امیر 2 برس کے ہوئے تو کہا کہ اجعل فراش علی جنب فراشی. نتیجہ میں دیکھیے علی کا جو بچھونا ہے بستر میرے بچھونے کے برابر میں رکھیے. 2 برس کا بچہ ہے، راتوں اٹھے گا روئے گا، آپ کی نماز تہجد سب. تو یہ کوئی سلسلہ دوسرا ہے یہاں. جوش نے کہا نا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، تو یہ نصف نور سے مل رہا ہے. روایت بھی ہمارے پاس آپ کے سامنے ہے کہ ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں. آدھا نور یہ عبداللہ کے پاس، آدھا ابو طالب کے پاس. اور پھر آغوش میں لیتے تھے وکانا یحمل بہی، علی نبی طالب کو اٹھاتے تھے جبال مکہ و اودیتہا و شعابہا و بطونہا، جہاں پہاڑیوں میں جاتے تھے، جہاں پوچھتا تھا یہ کون ہے تو فرماتے تھا یہ جو ہے اخی وابن عمی وصی وزیری وکہفی وزوج ابنتی، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے، یہ میرا ولی ہے، میرا وصی ہے، جانشین ہے، خلیفہ ہے. کہفی میری پناہ گاہ ہے. کیا مطلب میری پناہ گاہ ہے؟ یعنی ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پناہ چاہیے میری وہ اس کی پناہ میں آئے، اور ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں علی سے مدد مانگتا ہوں. اب سرکار میں تو آپ کے سامنے واقعہ پورا نہیں بتا سکتا کہ خیمے میں 3 دفعہ کھڑے ہوئے کہ آپ بیٹھ جاؤ. میں تو نہیں بتا سکتا کہ آنکھوں میں تکلیف تھی، مورخین لکھتے ہیں اپنا دعا میں ذہن لگایا. ہجرت کی رات تمام جب بھی رسول خدا کو مشکل پڑی تو علی بن ابی طالب کو مدد کے لیے بلایا. تو اس کے بعد جب غار حرا جانا شروع کیا عبادتوں کے لیے تو جناب امیر کا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے وَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي، رسول خدا کو میرے علاوہ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا اور میں غار حرا میں ساتھ جاتا تھا. رسول خدا ہونے والے 40 برس کے، امیر المومنین ہیں بچے. یہ ملحق ہونا دیکھ رہے ہیں آپ. اب میں یہاں پر ایک بات کہوں آپ کے سامنے، بچہ ہے 7-8 برس کا ہی، بچے کے مزاج کے خلاف ہے ایک ایسی شخصیت سے جڑ کر رہنا جو اکتا دینے والے کام کرے. جنریشن گیپ ہے، تھاٹ پروسیس کا گیپ ہے. یہ 7-8 سال کا بچہ، بھیا بتائیے آپ کو نماز پڑھ لی؟ ہاں تم بھی پڑھو. اب وہ جوانی یعنی بچہ 7 سال کا، یہ کس چیز میں ابو طالب کے فرزند کو مکے کی گلیوں میں کھیلنے سے روک کر کھینچ کر لا لے ہمیں لایا. آپ 6 سال 8 سال کے بچوں کو لائیے، 23 رمضان مبارک کو اذان مغرب سے لے کر اعمال کرواتے رہی صبح کی اذان تک. آپ کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات، ہم کیا اور اوقات کیا. رسول خدا اگر راتوں کو اٹھ کے عبادت کی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سوتے رہے 5 بجے شام کو اٹھیں گے جلدی جلدی زور اثر کی پڑھ لیں گے. یہاں پر خاص حکم دیا جا رہا ہے عبادت کا. تو کس طرح سے ملحق ہوں گے؟ سرکار یہ بتا رہی ہے چیز کہ عنصر میں جو ایلیمنٹ، جو ایسنس تھا خلقت کا، اس کے اندر یہ سلسلہ کہ رسول خدا کی حدیث ثابت کر رہی ہے وہ سچائی کہ میرا نبی ایک ہی نور سے، اگر ایک نور سے نہ ہوتے تو سرکار آپ اتنے بچپنے سے دوست ہیں رسول خدا کے. وہ 1.5 عمر ہو گئے، آپ مکے میں ساتھ رہتے تھے، مدینے میں ساتھ رہے. آپ نے کبھی کیوں نہ پوچھا؟ آپ کی عمر بھی 50-60 برس کی تھی. مکے کا واقعہ محمد کہاں غائب ہیں؟ ایک جملہ نہیں ملتا تاریخ میں. نہ ابو طالب کو پریشانی ہے کہ بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہو، نہ رسول خدا گھبرا رہے ہیں کہ اس کو لے کے جائیں گے پہاڑی سے 4 گھنٹے پہ. اگر ماں کو یاد کر کے رونے لگا تو کیا کریں گے؟ بھوک لگنے لگی، بچے کا میٹابولزم کیا ہوتا ہے، تمام کی تمام چیزیں ہم یہ کیا کرے گا؟ ہر لحاظ سے، زاویہ شخصیتی کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب 7 سال کے اور 40 برس کے محمد مصطفیٰ کا جوڑ مناسب نہیں ہے کہ وہ ساتھ عبادت کریں، اس غار میں رہیں، رسول خدا کی عبادتوں کو دیکھیں.
اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، چلیے جناب امیر سے پوچھے، فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُنِي كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ، ہر روز رسول خدا اپنے عظیم الشان اخلاق کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ علی جو سکھا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرو۔ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک سال میں ہم نے ایک چیز سیکھی، فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُنِي كُلَّ يَوْمٍ، ہر روز ایک اپنا نیا اخلاق سکھاتے تھے۔ سرکار 4.5 ایکسرسائز اگر آج سکھائی آپ نے بچے کو، وہ 4.6 پہ ہر بچہ نہیں جا سکتا۔ یہ رسول خدا کی کلاس ہے، درس کی، یہ سبق رسول خدا بتا رہے ہیں، کٹھن ترین درس ہیں، 7 برس کا علی بن ابی طالب سیکھ رہا ہے ہر روز۔ کل نیا سبق اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک پچھلا سبق یاد نہ کرے۔ کیا استاد اور کیا شاگرد بچہ ہے آج جو سبق دیا یاد نہیں کیا، یاد نہیں کیا؟ وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ، علی بن ابی طالب تم چلو اس اخلاق کے مطابق جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرو۔ کل اگر رسول خدا نیا اپنا اخلاق کے جوہر بتائیں گے جو آدم وحی سے لیا گیا ہے، اس وقت تک نہیں بتا سکتے جب تک کہ علی نے پچھلا سبق یاد نہ کر لیا ہو، اور یاد نہ کرنا غلط ہے، اپنے وجود میں اتار نہ لیا ہو۔ وَكُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعًا فَصِيلًا فَرْعٌ مِّنْهُ، میں رسول خدا کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے۔ تو آیت کب آئے گی یہ والی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو؟ مکہ مدینے کے مسلمانوں کو کب پتہ چلے گا؟ جب اعلان رسالت ہوگا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران آئے گی، یہ سوئے ہوئے مسلمان چونکیں گے اور سمجھیں گے رسول خدا کی اتنی حیثیت ہے، سب اتنی ڈگنیٹی اور پرائڈ ہے، یہ پرسنالٹی ہے، یہ شخصیت ہے۔ نہیں، اللہ میاں سے کام نہیں چلے گا صرف قرآن سے نمازوں سے۔ اس کو بھی دیکھو، اس کی ذات میں فنا ہوگی، کب ہوگا؟ جب قرآن آئے گا، رسول بتائیں گے۔ جب آپ کے بابا جان کو نہیں پتا تھا نا، علی اس وقت سے غار میں تھا۔ توجہ کیجیے اس بات کو، کسی کو نہیں پتا تھا، آپ مکے کی گلیوں میں تھے سرکار، آپ گھوم رہے تھے، علی بن ابی طالب وہاں پر تھا۔ تو یہ مظہر آپ نے سمجھ گیا کہ لحاظ کس طرح سے علی بن ابی طالب کا انتہا کس طرح سے۔ جب علی بن ابی طالب اس طرح سے ملحق ہوئے تو کل کی روایت کہ نور کی نور سے شادی کر دیجئے، کس کی کس سے؟ علی کی فاطمہ سے، یعنی فاطمہ الحاق کے مقام پر اسی مرتبے پر ہے کہ جس مرتبے پر علی ہے، ملحق اسی طرح سے سیدہ ہو چکی ہیں جس طرح سے علی ہے۔ لہٰذا اب کی جب بات کی تو یہاں تک میری بات ختم ہوئی، تو رسول جناب امیر المومنین نے آیت دیکھ کر نہیں کیا ہے، توضیح مسائل پڑھ کے نہیں اتباع کی رسول خدا کی۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي، رسول خدا مجھے حکم دے، علی یہ کام کرو، اور کل پھر نیا اخلاق، اور پھر اس طرح سے چلتا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا۔ امیر المومنین ایک دفعہ، اب دیکھیے سرکار مولا کو مولا کائنات کے علم غیب تھا کہ نہیں تھا، بڑی گفتگو ہوتی ہے، اس میں بحث ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ سمجھیں، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا لولا اخاف ان تکفر فی برسول اللہ، اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم میری وجہ سے رسول کے بارے میں بدگمانی اور غلط عقیدے کا شکار نہ ہو جاؤ، میری وجہ سے۔ کیا علی آپ کو دیکھ کے تو رسالت کی طرف جائیں گے، تو یہ آپ کو دیکھ کے لوگ رسول خدا سے پڑھ لیں گے کیسے؟ اب یہ حدیث شاید ہو سکتا مشکل آسان، بہرحال میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے اوپر، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لولا اخاف ان تکفر فی برسول اللہ، تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو اخبر كل رجل منكم بمولده ومخرجه وجميع شأنه، اگر یہ ہوتا مجھے لولا ما اخاف اس طرح سے ہے، یا بعض دوسرے عبارتیں ہیں، تو اگر یہ ایسا ہوتا تو میں یہ کام کر ڈالتا، تم میں سے ہر شخص کو بتاتا کہ وہ کس طرح دنیا میں آیا ہے اور کس طرح دنیا سے جائے گا۔ دنیا میں آتے وقت اس کی کیا حالت ہوگی، اور جو جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ جمیع شأنہ، اور ہر ایک کو بتاتا تمہاری ہر خصوصیت۔ سمجھتے ہیں ہر خصوصیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تم نے 2017 میں 24 اگست کو ظہر کی نماز پڑھی 3:56 پہ، مجھے پتا ہے، اور اس نماز کو پڑھتے وقت تمہارے دل میں جو خیال آیا تھا نا وہ پتا ہے۔ اچھا تم نے جو اس دن روزہ رکھا تھا نا اور اس نیت سے رکھا تھا اور یہ خیال آیا تھا، جمیع شأنہ، کتنی دفعہ تمہارے دل میں کتنی مقدار بغض کی ہے، تمہارے دل میں کتنی مقدار تکبر کی ہے،
کتنی عاجزیت، کتنی انکساریت، کتنا حلال کمایا ہے، کتنا حرام کمایا ہے، مرو گے تو دین پر مرو گے کہ نہیں مرو گے، عذاب کون سا ہوگا، کتنی دیر کے لیے ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قبر بنے گی کہاں، قیامت میں کہاں پر اٹھو گے، قیامت میں تمہارے دائیں کون کھڑا ہوگا، جو دائیں کھڑا ہوگا اس کے دائیں پہ کون کھڑا ہوگا، یہ مولا نے نہیں فرمایا، یہ میں عرض کر رہا ہوں جمیع شان ہی اس کی ہر حیثیت کے بارے میں، لیکن ڈرتا یہ ہوں کہ تم یہ باتیں سن کر رسول خدا کے بارے میں کہیں یہ نہ کہہ دو، کیا نہ کہہ دو کہ علی کا علم رسول خدا سے بھی زیادہ ہے، وَإِنِّي مُفِيزُ إِلَى الْخَاصَّةِ الَّتِي، لیکن جو علم میرے پاس یہ والا ہے نا، مفیز ہو، یہ حفاظہ کروں گا، بہا کر اس علم کے چشموں کو کھول دوں گا، ان کو بہاؤں گا إِلَى الْخَاصَّةِ، ان خاص افراد پر، کن خاص افراد پر، کہ الذی، وہ لوگ کہ یؤمنون منہم صادق، کہ جن کے بارے میں اس بات کا مجھے خوف نہیں ہوگا نا، ان کے لیے علی کے علم کے دروازے کھلے ہیں، چشمے بھلا بھل بہ رہے ہیں، تلاطم مارتا ہوا سمندر ہے، کیوں کروں گا؟ تم لوگوں کو اگر عمومی طور پہ بتا دوں گا تو تم رسول خدا کے علم سے زیادہ میرا علم سمجھنے لگو گے، خبردار، علی رسول خدا سے ملحق ہونا چاہتا ہے، تم کو ملحق کرنا چاہتا ہے، تم کو رسول سے دور نہیں کرنا چاہتا، جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ رسول خدا سے نہیں پھریں گے، ان کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میرا علم رسول سے زیادہ ہے، مفیزہ، حفاظت کروں گا، دریا بہا دوں گا اپنے علم کو ان کے لیے، کن کے لیے؟ مقداد کے لیے، سلمان کے لیے، ابو ذر کے لیے، حسن کے لیے، کمیل کے لیے، مالک اشر کے لیے، ابو الفضل عباس کے لیے، میں نے ناموں کی ترتیب کا خیال مت کیجیے گا، یہ واضح ہے کہ ابو الفضل عباس کے برابر ان میں سے کوئی نہیں ہے، لہذا ان کے لیے میں اپنا یہ علم بڑھا دوں گا۔ یہ مسئلہ اتنا عجیب تھا، ساتویں امام کے اصحاب نے آ کر شکایت کی ساتویں امام سے کہ علی بن ابی طالب نے اپنے اصحاب کو تمام کے تمام علم بتایا، حجر نے، حجر نے، عدیہ، رشید حجری، یہ تمام کے تمام جو عمرو بن حامد الخزاعی، ان سب کے پاس علم منایا و بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعات ہوں گے، امیر المومنین بتایا، ساتھ امام کے اصحاب کہ یا رسول اللہ ہم کو نہیں بتاتے، آپ کے دادا تمام راز بتاتے تھے اپنے اصحاب کو، کہا کہ ان اصحاب علی بن ابی طالب علی افواہہم اوقیہ، علی کے ساتھیوں کے منہ پر تسمے بندے ہوتے تھے، جو امیر المومنین کے دل میں بات ڈالتے تھے منہ سے نکلتی نہیں، لیکن تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں، ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، لہٰذا علم امامت دکان چمکانے کے لیے نہیں ہے، راہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہے۔ تم کو پتہ ہے ہمارے کسی کو خواب میں سلجھانا دکھ جائے اس کے قدم زمین میں نہیں پڑتے، اور یہاں جناب امیر فرما رہے ہیں اپنے منہ کو سینوں بند کر لو، کسی کو مت بتانا، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ فالودہ نہیں کھایا، الہام موضوع آپ کے ذہن میں نا، الہام رسول خدا سے جڑنا ہے، رسول خدا سے جڑنا ہے، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، تم کو بھی میں جوڑنا چاہتا ہوں، میرے الفاظ ہے یہ تو تم کو جوڑنا چاہتا ہوں رسول خدا سے۔ وجود علی کیا ہے؟ دلیلاً لکم علی نبوت، 17 ربیع الاول کی جو زیارت ہے جناب امیر کی، ولادت ہوگی رسول خدا کی، زیارت کو جاؤ نجف، اپنی مرضی سے ملحق بھی نہیں ہو سکتے تم رسول سے، یہ حق بھی چھین لیا گیا، علی سے ملحق ہو تو رسول سے ملحق ہو گیا۔ 27 رجب پہلی وحی آئی ہے، چاہیے نجف، نجف کیوں جانتے ہیں؟ ہمیں درست نہیں لگا، ہم تو جائیں گے مدینے، آپ جائیے مدینے، ثواب ملے گا۔ شیخ عباس مومن نے بیچارے نے وہاں پہ لکھا ہے، لوگوں نے غلط ایمان کیجیے گا کہ انہوں نے کہا جائیے آپ وہاں جا کر 17 ربیع الاول جناب امیر کی زیارت، کیا مطلب؟ دلیلاً علی نبوت، امیر المومنین اگر نہیں ہو ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، زیارت دلیلاً علی نبوت، عجیب ہے۔ وَيَدًا لِبَعْثِهِ، وہ اگر رسول خدا کسی کو دہشت دکھانا چاہتے ہیں کافر کو، تو علی بن ابی طالب رسول خدا کا وہ ہاتھ ہے جو رسول کی دہشت جا کر دکھائے گا، وہ زیادہ جا کر پڑھیے گا، مستقبل جانا نہیں چاہتے، تو ملحق ہونا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، جناب سیدوں کو جب دفن کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، وہ پورے مسائل پڑھے جناب امیر نے سیدہ کہ جو اصول کافی کے اندر موجود ہے، روایت پوری تفصیل کے ساتھ ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی ہے، کچھ معمولی سے الفاظ کا اختلاف ہے، وہاں پر ایک جملہ فرمایا جناب امیر نے۔ اچھا اس سے پہلے معذرت، اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہوا، رسول خدا دنیا سے چلے گئے، امیر مومنین کو رسول خدا نے وصیت کی کہ یا علی اذا ما غسلتنی وکفنتنی فاعقدنی، یا علی جب تم مجھے غسل دے دو اور کفن دے دو فاعقدنی، مجھے اٹھا کر بٹھانا، غسل اور کفن دے دیا، مجھے اٹھا کر بٹھانا، فاسألنی ما بدا لک، اور جو چاہو مجھ سے پوچھنا، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا۔ اس سے پہلے اپنی انتقال سے پہلے رسول خدا نے امیر مومنین کو گلے لگایا ہے
اور کان میں گفتگو کی ہے. مولانا نے فرمایا 1000 دروازے علم کے کھولے, ہر دروازے میں سے 1000 دروازے نکلتے ہیں, 1000 دروازوں میں سے 1000 دروازے نکلتے ہیں. اب رہ کیا گیا یہ نہیں پتا, ہم کو نہیں پتا کتنا علم ہے عالم غیب میں. فرما مجھے اٹھا کر بٹھانا پوچھنا. جب دے دیا, کفن دے دیا, غسل دے دیا, بنود کافون بہشتی, گفتگو ہو گئی. اب امیر المومنین نے رسول خدا کے مسائل پڑھے وہاں, وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. ایک جملہ کہا ہے, آپ کو عظمت سمجھیے رسول اللہ کی, یہ رحمت للعالمین پیج اور یہ جو 12 ربیع الاول اسپیشل یہ نہیں بتا سکتے آپ کو, یہ ٹاک شو نہیں بتا سکتے آپ کو. آپ کو چھٹے امام بتائیں گے, 7ویں امام بتائیں گے. خدا کے لیے آپ ان چیزوں سے جان چھوڑائیے. ہاں ٹائم پاس میں اچھی چیزیں بیٹھ کے سن رہے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں, لیکن آپ آئیے چھٹے اور 5ویں امام تک. سرکار صاف ستھرے زمزم کو چھوڑ کر گندا پانی مت دیا کیجیے, توجہ کیجیے, ان تک آئیے اور ان کی جانب توجہ کیجیے. فرمایا اب کر دیا نا سب کچھ. یہ جملہ ایسا ہے, اس جملے کا وزن ایسا ہے جو اب میں بتانے والا ہوں. جناب امین, میں میرا نہیں ہے جملہ, جناب امین کے جملے کا وزن اتنا وزن ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کائنات اس جملے کا بوجھ اٹھا سکے. اس جملے کو بتانے سے پہلے تاکہ اس جملے کا حق ادا ہو, پھر دوہراؤں گا الہات رسول خدا سے ہماری گفتگو ہے. اچھا, اس جملے کو بتانے سے پہلے ایک اور بتاؤں گا, وہ یہ کہ علی بن ابی طالب کون ہے. کون ہے علی بن ابی طالب؟ نمازی, پرہیزگار, متقی. نہ, یہ مولانا کی تعریف ہے. علی بن ابی طالب کون ہے؟ جب گئے خیمے سے نکل کے مرحب کو قتل کرنے, عمر بن عبد کو کہا برز الایمان کلہ الا الشرک کلہ, ختم ہو گئی بات. اب کسی کو خامخواہ جست لگانے کی, اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب اپنے مقام پر ٹکے بیٹھیے, ہم بھی اپنی اوقات میں رہیں. برز الایمان کلہ, ایمان چاہیے جاؤ نجف پہ جا کے پیشانی رکھ لو, ایمان وہاں پہ دفن. جب برز الایمان کلہ, سارا کا سارا ایمان چلا گیا, کافی تھا. جاتے وقت یہ کہا, آتے وقت ایک ضربت ایک طرف, عبادت سخن ایک طرف ماننا, یہ نہیں کہا. ایک ضربت ایک طرف, عبادت سخن ایک طرف, تب بھی یہ بھاری ہے. اور رسول اللہ نے اس وقت کے لوگوں کو دیکھ کے نہیں کہا تھا 50,000 مسلمان تھے. قیامت تک کے مسلمانوں کو دیکھ کر, ان کے ایمان کو دیکھ کر, ان کے دین کو دیکھ کر, جتنے فلسفی, مفکر, عارف, صوفی, قلندر, درویش, صحابہ, ازواج, تمام کے تمام لوگ قیامت تک جو آئیں گے ان کی عبادت ایک طرف, اس ہستی کی صفحت ایک طرف, تب بھی یہ افضل ہے. کہہ دیا نا, کہہ دیا سرکار نماز میں انگوٹھی صدقے میں دے, آیت اتر آئے. عجیب ایک سلسلہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ کا. لگتا ہے خدا وہاں سے آیت نازل کرتا ہے اسی لیے کہ اہل بیت کی عظمت کو سامنے لا سکے. روٹیاں جا رہی ہیں صاحب, آیت اتر گئی. سو رہے ہیں بستر پہ, آیت اتر گئی. عجیب آیتوں کا سلسلہ ہے. میں کیا کہوں سرکار, دیکھیں میں نے نازل نہیں کیا, مجھ سے مت لڑیے گا. جس نے نازل کیا اس سے جا کر بات کیجیے, یا جو لے کر آیا اس سے. قرآن کو جا کر سمجھیے. جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہو گئی, ایمان کا درجہ مل گیا, عبادت کا بھی درجہ مل گیا. ایمان اور عبادت کے بعد کچھ بچا, کچھ نہیں بچا. اب یہاں پر آئیے وہ ہستی کہ جو ایمان میں مومن نہیں ہے, امیر المومنین ہے. وہ جو کل ایمان ہے, 5ویں امام فرماتا ہے امیر المومنین کا مطلب جو صاحب ایمان اپنے ایمان کی غذا لیتا ہے, ہمارے جد علی بن ابی طالب سے لیتا ہے. آپ امیر المومنین کے دسترخوان پر ہیں, آپ کی اولاد جناب امیر کے دسترخوان پر ہیں. غذائے ایمان جو آپ کو مل رہی ہے جناب امیر سے مل رہی ہے. نماز آپ کو پڑھنی ہے, اس نماز کے بدلے کتنی ایمان کی غذا ملے گی, بانٹنے والا علی بن ابی طالب ہے. لہٰذا فرمایا. اب یہ بھی سرکار دیکھیے, یہ بھی دوسرے کا ٹھپا لگ جائے, خیر اتنے لگ چکے ہیں, یہ بھی لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے 5ویں امام فرمان ہے کہ بانٹ رہے ہیں جناب امیر ایمان کا غلہ دے رہے ہیں. بانٹ رہے ہیں شخص ایمان کی دولت, ایمان کی دولت بانٹ رہے ہیں. ضربت افضل ہے عبادت ثقلین سے. کچھ نہیں رہا, نہیں مانا علم رہا, انا بدیت العلم وعلی اللہ, نہیں مانا قرآن رہا, علی مع القرآن کا قرآن المعالی, نہیں مانا حق و باطل کا معیار, علی مع الحق والحق والمعالی. نہیں, یہ چھوٹی حدیث ہے, یہ اوروں کے لیے بھی ہے, عمار کے لیے بھی ہے. یہ جملہ امیر المومنین کی شاعر شان نہیں. اگر یہی ہوتا تو یہ نہ کہے کہ رسول خدا کو چھوٹا کہہ دیا. یہ جملہ شاعر شان جناب امیر نے کی, علی مع الحق والحق والمعالی. حق ہے سدا, خدایا حق کو وہاں بھیج جہاں علی ہے. اب تو کچھ نہیں بچا, اب کیا بچا, سب کچھ مل گیا.
اب یہاں پر آئیے شان رسالت کو سمجھیے آپ. جناب امیر اگر نہ ہوتے کوئی شان رسالت سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. جب کفن دے دیا, بھروت دے دیا, فرمایا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, میرے باپ آپ پر قربان ہوں, اذکرنا عند ربک واجعلنا من بالک یا من ہمک. یا رسول اللہ جب خدا کے پاس جائیے گا نا تو ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنے ذہن میں, روح میں, افکار میں کیا لفظ استعمال کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنی روح میں ہمارے لیے بھی جگہ رکھیے گا. اور جو آپ کے ارادے اور عزائم ہیں نا اس دنیا میں, ان عزائم اور ارادوں میں سے بھی ہمارے بارے میں بھی کچھ جگہ رکھیے گا. اپنے رب کے پاس جائیے گا تو ہمارا ذکر کیجیے گا. یعنی آپ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, رسول ہے تو یعنی آپ کو تو تمام تمغے مل چکے ہیں. تمام تمغے ملنے کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب چاہ رہے ہیں کہ جب رسول جائیں بارگاہ توحید میں, بارگاہ ربوبی میں, تو وہاں جو ذکر ہو علی ابن ابی طالب کا رسول کی زبان سے ہو, وہاں جو ذکر ہو علی ابن ابی طالب کا رسول کی روح کے ذریعے ہو. یہ ہے الحاق رسول اللہ. دنیا کیا سمجھے گی جب تک جا کر آپ ان سے دین لیں گے. سرکار دین لیجئے اس سے جس کے لیے خانہ کعبہ کی دیواریں لرز گئیں. فاطمہ بنت اسد کے فرزند سے دین جا کر سیکھیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. لہذا درود دیجیے جناب امیر کی بات ہے. اور سیدہ کے بارے میں جو بات ہے ریکارڈ درود بھیجے محمد علی. روایت کا وقت ختم ہو چکا ہے, میں نہیں چاہوں گا اگر اس روایت میں چلا گیا. روایت بڑی عجیب ہے اور یہ میں نے آج دوپہر کو بھی ایک جگہ مجلس پڑھا تھا, وہاں پہ بھی پڑھی ہے, تو بہرحال ہم یہاں کو خلاصہ پیش کر دوں. ختمی مرتبت نے جو الحاق ہے, ملحق ہونا ہے اپنے ساتھ سیدہ کے بارے میں جو بتایا, گفتگو فرمائی ہے, وہ یہ کہ سیدہ کی ہستی شخصیت آپ سب کے سامنے, جو سیدہ اس سے غضبناک ہو اس سے خدا غضبناک ہو, جو سیدہ کو اذیت من آزا فقط آزا, جو سیدہ کو اذیت اس نے مجھے اذیت دی. اور گھر سیدہ کا کل میں آپ کے سامنے روایت پڑھ چکا کہ گھر چکنی مٹی کا, پتھر کا, لکڑی کا دروازہ ہے, اس کے اندر کوئی ساز و سامان نہیں. اس گھر کی یہ کیفیت ہے, اس گھر کی یہ کیفیت ہے. ان گھروں کے درمیان کہ جہاں پر رسول خدا نے فرمایا تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ملائکہ کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں تمہارے گھر. جس طرح سے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہو کہ یہ ستارہ چمک رہا ہے, اسی طرح سے ملائکہ کے لیے تمہارے گھر چمکتے ہیں اگر قرآن پڑھا جائے. تو یہ مسلمان قرآن پڑھنے عبادتوں کی اپنی حیثیت ہے. لیکن اس کے باوجود سیدہ کے گھر کی جو عبادت ہے بالکل مختلف ہے, کیونکہ لوگ مختلف ہیں. کس وجہ سے لوگ مختلف ہیں؟ کیونکہ ملحق ہے رسول خدا کے ساتھ. ان کی عبادت بہو رسول خدا کی عبادت کی تجلی ہے. انہم منی وانا منہم, یہ خانہ پوری کی لفظ نہیں. اور دیکھیے یہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ کہہ کر دوں گا کہ اگر صاحبان ایمان نے اپنے عمل کو بہتر نہیں کیا تو یہ فضائل شاید اگلی نسلوں تک نہ پہنچ سکیں. یہ ایک حق ہے. وسائل شیعہ یہ حدیث وہاں پر موجود ہے. یہ اگر کوئی سمجھتے کہ ہمارا تعلق ان ہستیوں سے ہے تو یہ کافی نہیں ہے. حدیث ہے ہمارے پاس, ہماری محبت کی بنیاد پر عمل کو مت چھوڑو اور عمل کی بنیاد پر ہماری محبت کو کم مت سمجھو. مومن کے پاس دو پر ہے, ایک لحاظ سے خوف اور رجا, امید اور خوف, اور دوسرا ہے محبت اہل بیت کہ جو بنیاد ہے ہر عبادت کی. اگر اس میں کمی ہوگی تو عبادت اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتی. میں نے روایت آپ کے سامنے کرنی پڑی. لہٰذا رسول خدا جو یہ تمام گفتگو فرما رہے ہیں, اب جب جناب سیدہ کو ایک دفعہ آئے, جناب ابی سے روایت ہے, اور آ کر دیکھا کہ غمگین بیٹھی ہیں, تو پھر جناب رسالت نے پوچھا کہ کیا سبب ہے تمہارے غمگین ہونے کا؟ فرمایا کہ قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو بڑی ناگفتہ صورتحال میں اٹھیں گے اور ایک نامناسب صورت ہے, لباس ان کا کیا ہوگا, پا پر رہنا, سر پر رہنا, تو یہ سب اٹھیں گے. لوگ جا کے دیکھو جبرائیل نے مجھے خدا سے لا کر یہ خبر دی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جو پوری روایت بتائی رسول خدا نے, وہ روایت بڑی عجیب ہے. اور انشاءاللہ اس کو آپ اجازت دیجیے کہ کل پہ رکھیں, کیونکہ وقت نکل جائے گا اور میرے اندر بھی ہمت نہیں کہ اس روایت کو اگر بتانا ہے تو اس کا حق ادا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ سیدہ, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ کل ہم مزید کسی الحاق ہے رسول اللہ, رسول خدا کے ساتھ ملحق ہونے پر مزید ہم یہاں پر گفتگو کریں گے. اور یہ ایک ہمارے یہاں بڑا عجیب سا سلسلہ ہے.
رسول خدا کے ساتھ محبت. امیر مومنین نے نہج البلاغہ میں کہا ان الق اللہ ورسولہ، میں نہیں چاہتا کہ ظلم کر کے خدا اور اس کے رسول خدا سے ملاقات کروں قیامت میں. یعنی جناب امیر جب جائیں گے قیامت میں تو صرف خدا کی بارگاہ میں نہیں کہہ رہا میں جاؤں گا، بلکہ رسول خدا سے بھی میری ملاقات ہوگی، رسول خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دنیا سے لے کر عقبہ تک اور عقبہ سے لے کر دنیا تک آپ کو رسول خدا کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب وصال صاحب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو وصال صاحب کون شخص جنت کی خوشبو کو سونگ چکی، جنت کے پھلوں کی خوشبو کو سونگ چکی. ایک دفعہ جب انسان کو موت نزدیک آتی ہے تو سانسیں اس کی دھیمی ہوتی رہتی ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ روایت سے رسول خدا کی سانسیں آہستہ آہستہ دھیمی اور دھیمی ہو رہی ہیں، روح بدن سے جدا ہونا چاہتی ہے، ملائکہ مقربین آمد ہو چکی ہے حجرے میں رسول اللہ کی. ایک دفعہ لگتا یہ ہے کہ بچوں نے نانا کو دیکھا گریہ کرتے ہوئے حسن اور حسین رسول خدا کے سینے پر گر جائے. 5 برس کے امام حسین علیہ السلام، 6 برس کے اور 7 برس کے امام حسین. جناب امیر نے دیکھا کہ جو شخص سکرات کے عالم میں ہو ہمارے یہاں تو اس کے سینے پر سے بوجھ کو ہٹا دیا جاتا ہے. اگر وہ قمیص کے بٹن کھول دیے جاتے ہیں اس کو تو اس کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. میں اپنے مردگان کی بات کر رہا ہوں تو جناب امین نے دیکھا بچے اس وقت سکون چاہیے، جناب امین آگے بڑھے اور بچوں کو ہٹانا چاہوں. رسول اللہ نے یا علی دعہما یشمانی ودعنی اشمہما، پہلی آپ چھوڑ دو ان کو میری خوشبو سونگنے دو اور مجھے ان کی خوشبو سونگنے دو. اب آپ مجھے یہ بتائیے وہ رسول کہ جو جنت کی خوشبو سونگ چکا ہے اور جنت کی طرف جانے والا ہے، حسن اور حسین کی خوشبو سونگ کر جانا چاہتا ہے. ایک دفعہ اہل بیت کے خانوادہ نبوت سے گریے کی صدائیں بلند ہوئی، اور ایک دفعہ جو امیر مومنین کے الفاظ ہیں فاضل نفسوں کا بین صدری و نحوی، ایک دفعہ میرے ہاتھوں میں جناب رسالت آپ کا سر تھا. یہ بچے اس انداز سے انہوں نے دیکھا اپنے نانا کو جان دیتے ہوئے. جناب سیدہ نے اس منظر کو جب دیکھا کس طرح سے گریہ فرمایا اور کس طرح سے مرثیہ پڑھا رسول خدا کا. ایک دفعہ جب رات آئی اور رات کو رسول خدا مسجد میں آتے تھے تو آئے اسکار نماز تاکہ نہ جانے کیا کیا عبادتیں کرتے تھے. سیدہ اپنے حجرے میں عبادت کر رہی ہوتی، نانا کی آواز آتی تھی مسجد سے. ایک دفعہ جب شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب رات کی تاریکی چھائی اور باپ رسول خدا کی آواز نہیں آئی تو ایک دفعہ سیدہ کے دل پر گھبراہٹ تاری ہوئی. اچھا اب آپ دیکھیے اس شہزادی کی مظلومیت کہ یہ خاتون جس کا باپ رسول خدا ہے اور ابھی دنیا سے گیا ہے، گھر میں مدینے کی عورتوں کو ہونا چاہیے تھا نا، دلاسا دیتی، تسلی دیتی. آپ کی شہزادی سیدہ تنہائی میں بیٹھی ہیں حسن حسین کے پاس اور یہ فرما رہی ہیں این ابوکم الذی، اے بچوں یہ بتاؤ وہ نانا تمہارے کہاں گئے کہ جب بھی تم نے دروازہ کھولا لا یدعوکما، تمہارے نانا نے کبھی تم کو زمین پر چلنے نہیں دیا. جب بھی تم نے دروازہ کھولا، ایک دفعہ دروازہ کھلتا تھا نانا کی دستک کی آواز آئی، حسن حسین نے دوڑ کر دروازہ کھولا، نانا نے دیکھا میرے دونوں پھول ہیں یہاں پر جنت کے، آگے بڑھ کر حسن حسین کو اٹھایا. سیدہ رسول خدا کے مسائل پڑھتے ہوئے جانتے ہیں کیا فرما رہی ہے؟ بچوں یہ بتاؤ وہ نانا کہاں گئے کہ جنہوں نے کبھی تم کو زمین پر چلنے نہیں دیا، جب بھی تم کو دیکھا اپنی آغوش میں اٹھا دیا. میں کہوں گا اے شہزادی آپ کے دل پر کس طرح کوہے گرا ہے غم کا کہ آپ نے دیکھا بابا دفن ہو گئے چلے گئے اور آپ نے کہا کہ سمت علیہ مصائب لوالنہا سمت علی العیان سر نہ لیا دیا. اگر روشن دنوں پر پڑتے وہ غم تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. آپ نے حسن حسین کو سینے پر گر کے گریہ کرتے ہوئے دیکھا. میں کہوں گا شہزادی اگر آپ ساتھ سفر کو ہوتی کہ جب حسن خون کی قے کر رہے ہیں آپ کے دل پر کیا گزرتی کہ جب آپ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں دیکھتی کہ جب آپ کا بیٹا حسین گھوڑے سے زمین پر گرا ہے، 1200 بدن میں زخم ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، غصہ میں نظر آئی ہے. ایک دفعہ دیکھا کہاں پر خیام کی طرف، ایک دفعہ فوجوں کی طرف، ایک دفعہ خیام کی طرف، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مظلوم کی داد نصیب. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين انقلبوا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وعلى محمد وعلى
صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واغرق عظمه من الجن والانس من الاولين والاخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه وسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال مالك اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما، مولا کے جس دکھ درد دور فرما، خوشی عطا فرما. اس امام باڑے کی خدمت گزارا کو، ٹرسٹیز کو، مینجمنٹ کو، بانیان مجلس، حاضرین، مومنین، مومنات جو گھروں بیٹھ کر مجلس دیکھنے پروردگار ان سب کی جانب سے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں بطور ہدیہ عائد واصل فرما. ہم سب کے والدین واعظہ اقربا سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جو زندہ صحت سلامتی لوگ عطا فرما. پروردگار جس مومن نے مجھ سے آپ سے واٹس ایپ SMS کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. مولا حسین بی بی سیدہ کی مسجد کے صدقے میں اگر یہاں لوگ تنگ نادار قرضدار بیوادار پریشانات بے روزگار سے مشکل دور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز سے دور بھیجیے. اور ایک اور درخواست ہے مانیان مجلس میں سے بعض حضرات نے کہا کہ آپ لوگوں سے درخواست کریں کہ 9 کے وقت وہ رکے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتا کہ مجھے خود فوراً یہاں سے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں خود نہیں رک پاتا اس لیے مجھے تھوڑا سی شرم آتی کہتے ہیں لیکن جب میں رک سکتا ہوں تو رکتا ہوں. تو آپ میں سے رک سکتا ہے 5-10 منٹ جمع ہوگا لہٰذا مہمان کا بھی حق ہے جس کے لیے کوئی واجب و فریضہ ہے نہ کوئی یقیناً جائے لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے آپ رک جائیں. بڑی نوازش ہوگی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھی